جب فلسطین کہ سرزمین کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کو بنایا، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد جب ایک عرصہ گزرا وہاں پر یہودیوں کی حکومت رہی، لیکن پہلا عیسائی بادشاہ ٹائٹس نے ان پر حملہ کر کے پھر وہ عیسائی ریاست میں اس کو تبدیل کر لیا، اور پھر اس کے بعد ایک بادشاہ آیا بخت نصر جس نے پھر حملہ کیا، اور اس طرح سے یہ حملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ فلسطین میں مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی تاریخ کوئی 100 سال کی نہیں، 4000 سال پرانی تاریخ ہے، 4000 سال پرانی تاریخ۔ اور پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا، کہا ان قریب فلسطین آزاد ہوگا، ان قریب فلسطین آزاد ہوگا، اور میرے نبی نے بشارتیں دی تھی یروشلم کو آزاد کرنے والوں کے لیے۔ پھر جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ختم ہوا، جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور شروع ہوا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جب انہوں نے اسلامی لشکر کو پھیلاتے ہوئے دنیا کے اندر قبضے کرنے شروع کیے، دنیا میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، تو آخر کار ایک جگہ رک گئے اور پھر فیصلہ کیا اب اپنے لشکر کو کس سمت میں لے کر کے جایا جائے۔ تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے مشورہ دیا، کہا ایسا کرو اب بہت وقت ہو چکا ہے، اب اپنے لشکر کو ہم فلسطین کی طرف لے کر کے جائیں گے، مسجد اقصی کو آزاد کریں گے۔ آپ نے حضرت عمر تک خط پہنچایا، کہا کیا آپ کا ارادہ ہے، مشورہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اپنا لشکر روانہ کر دو۔ ہر دن حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے 5000 مسلمانوں کا لشکر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ جب مسلمانوں کا جنب غفیر لشکر اعظم جب وہاں پر جمع ہو گیا، اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، قلعے پر حملے ہونے شروع ہوئے اور مسلمانوں کے اندر نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی، تو یہودی عیسائی پادری جو تھا وہ قلعے کی دیوار پر آیا اور آ کر کے دیکھنے لگا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن جرح کو بلایا اور بلا کر کے کہا، تم وہ نہیں ہو جن کے ہاتھوں سے یہ فلسطین آزاد ہوگا، مسجد اقصی فتح ہوگی۔ کہا پھر کون ہے جس کے ہاتھوں سے یہ فتح ہوگا؟ کہ اس کا ذکر تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ اس کی نشانیاں بتاؤ۔ پادری نے کہا ہم نہیں بتاتے نشانیاں، البتہ اتنا ضرور تمہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ آخری نبی کا صحابی ہوگا، نبی کا خلیفہ ہوگا، اس کا نام عمر ابن خطاب ہوگا، دنیا اسے فاروق اعظم کے نام سے جانے گی۔ حضرت ابو عبیدہ خوش ہو گئے، اعلان کیا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ مسلمان سوچنے لگے ابھی کیسے فتح ہو گیا، ابھی تو لشکر یہاں کھڑا ہوا ہے۔ کہ فتح ہو گیا ان قریب۔ آپ نے مسلمانوں میں خوشخبری سنائی، ایک خط حضرت عمر بن خطاب تک بھیجا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ آ جائے، اگر آپ آ جائیں گے تو جنگ کے بغیر یہ آزاد ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نکلے، حضرت عمر فاروق نکلے، مولا کائنات کو اپنا نائب مقرر کیا اور آپ نکلے۔ جب آپ آنے لگے راستے میں زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ کے سفر کا معمول یہ تھا، صبح سے لے کر ظہر تک سفر کرتے، دوپہر میں آرام کرتے، نماز ادا کرتے، یہی آپ کے سفر کا معاملہ تھا۔ آخر کار اس جگہ پہنچے جہاں اسلامی لشکر آپ کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا تھا، رکا ہوا تھا۔ تو اسلامی لشکر آیا، بڑھنے لگا، کہ اب ہم جائیں گے ارض مقدس کی سرزمین کے اوپر۔ تو اسلامی لشکر کے سالاروں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اس حالت میں جائیں گے اس طرف، وہ کافروں کا علاقہ ہے، کہ آپ اس حالت میں جائیں گے؟ کہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر 14 پیون لگے ہوئے ہیں، آپ اس لباس کو پہن کر کے جائیں گے؟ دشمنوں پر کیا رعب ہوگا اسلام کا، دشمنوں پر کیا دبدبہ اسلام کا پڑے گا، کیا چھاپ پڑے گی؟ کہ آپ یہ لباس اپنا تبدیل کریں، مصری لباس آپ پہنیں۔ لوگوں کی درخواست پر آپ نے سفید کلر کا مصری لباس پہنا، گھوڑے پر بیٹھے اور آپ آگے بڑھنے لگے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ حضرت عمر فاروق کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، فوراً گھوڑے سے اترے، وہ مصری لباس اتار کر کے پھینک دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں آپ نے یہ قیمتی لباس پھینک دیا؟ تو عمر بن خطاب نے کہا تھا اس لیے کہ تمہارے لباس نے ابھی مجھے متکبر بنا دیا تھا، کہ ان قریب تھا کہ عمر ہلاک ہو جائے، اللہ نے عمر کو بچا لیا۔ کہ تمہارا لباس میرے اندر تکبر
تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ لباس کو اتار کر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب پھر یہ پیون لگے کپڑوں سے اسلام کی عزت کیا بلند ہوگی، ان پیون لگے کپڑوں سے کافروں کے اندر کیا دہشت بیٹھے گی۔ عمر بن خطاب نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، یہ ہمارے قیمتی لباس ہے جنہوں نے ہمیں عزت دی ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ ہماری قیمتی سواریاں ہے جو ہمیں عزت دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ قیمتی لباس ہمیں عزت نہیں دیتے، بلکہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو ہمیں دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو ہمیں دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ ہے جو ہمیں دنیا میں عزت عطا کرتا ہے۔ مسلمان کی عزت قیمتی لباس سے نہیں ہے، اس کے ایمان سے ہے۔ مسلمان کی عزت اچھی سواری سے نہیں ہے، محبت رسول سے ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب پہنچے وہاں دروازے کے پاس، اس عیسائی راہب نے خوشی خوشی وہ چابی دے دی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا بیت المقدس، اس لیے کہ اس سے پہلے تو جو کلمہ پڑھنے والے چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، بھلے ہی اس دور میں وہ مسلمان رہے ہو، لیکن میرے نبی کی امت میں نہیں تھے۔ تو یہ پہلی مرتبہ تھا عمر بن خطاب، اس لیے کہ جب آپ آئے نا بیت المقدس کی طرف تو عیسائی لوگ آنے لگے باہر اور عمر بن خطاب کو دیکھنے لگے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ طلب تھی کہ دیکھے تو صحیح آخر وہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے کون جس کے نام سے کبھی قیصر کانپتا ہے تو کبھی کسریٰ کانپتا ہے۔ آخر وہ ہے کون مسلمانوں کا امیر المومنین کہ جس کے نام سے آس پاس کے علاقے کانپتے ہیں، جس کا نام لینے کے بعد کافروں کے پہلو تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ جب وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے دیکھا عمر بن خطاب کو، تو عمر بن خطاب تو پیدل چل رہے تھے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے، میسرہ کو آپ نے اپنے گھوڑے پر بٹھایا ہوا تھا، اور جب قریب پہنچے تو لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کہا یہ عمر ہے، یہ عمر ہے جس کے نام سے ہم کانپا کرتے تھے، کیا یہ عمر ہے جس کے نام سے ہم ڈرا کرتے تھے؟ کہا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا عمر ہے، کہا یہ تو کالا ہے، اس کے ہونٹ موٹے ہیں، کہا یہ عمر سے ہم ڈرتے تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا لوگوں دھوکہ کھا رہے ہو، گھوڑے پر بیٹھا ہوا عمر نہیں ہے، وہ تو عمر کا غلام ہے۔ مسلمانوں کا امیر المومنین تو وہ ہے جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آ رہا۔ لوگ دیکھے تو پھر حیران ہو گئے، کہا ہاں یہی تو سادگی ہے جس نے عمر کو دنیا کا راجہ اور بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ یہ عمر جو آج تمہیں گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے دکھ رہا ہے، دراصل یہ وہی عمر ہے جس نے پوری دنیا کی لگام تھامی ہوئی ہے۔ اس نے صرف گھوڑے کی لگام نہیں تھامی بلکہ پوری دنیا کی لگام تھامی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کیا، کئی سال مسلمانوں کے پاس رہا، پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا تو اس وقت نور الدین زنگی کا دور تھا۔ جب نور الدین زنگی کا دور ختم ہوا تو پھر تخت پر وہ شہسوار بیٹھا کہ جس کا نام آج بھی اگر لے لیا جائے تو دنیا کانپتی ہے۔ وہ شخص تخت پر بیٹھا کہ جس کا نام آج بھی لے لیا جائے تو کافر بھی یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ اس جیسا لیڈر اور جنرل ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور اس مرد مجاہد کا نام تھا سلطان محمد صلاح الدین ایوبی۔ آپ نے ارادہ کیا میں فلسطین کو آزاد کروں گا، جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا، ساتھ میں ممبر بھی آپ نے بنایا تھا، ممبر بھی ساتھ میں تھا آپ کے، کہا تھا جب تک اقصیٰ آزاد نہ ہو جائے یہ ممبر میرے پاس رہے گا، اور جب مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے گی تو یہ ممبر میں وہاں پر لگاؤں گا۔ حضرت سلطان محمد صلاح الدین ایوبی وہ بہادر کا نام ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے 18 سال بیت المقدس کو دیے ہیں۔ آج ہمیں دو زبان لانے کی ہمارے پاس وقت و ہمت نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے 18 سال دیے ہیں بیت المقدس کے لیے، اپنوں سے جنگ کی، غیروں سے جنگ کی، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے وقت صلیبیوں نے جب لشکر جمع کیا تو سامنے 4 لاکھ کا لشکر تھا اور صلاح الدین ایوبی کے پاس 12,000 کا لشکر تھا۔ آپ نے اپنے لشکریوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟
سامنے کچل دینے والی فوج ہے 4 لاکھ کی. بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر جانا چاہتے ہو گھر تو جا سکتے ہو، لیکن ہم تو فلسطین کو آزاد کیے بنا نہیں جانے والے. تو لشکریوں نے آواز لگائی تھی اور کہا تھا سلطان صلاح الدین، کیا ہم نے اس لیے آپ کا لشکر میں شامل ہوئے تھے، اس لیے آپ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کے لشکر کو پیٹ دکھا کر کے چلے جائیں گے؟ کہ 18 سال ہو گئے ہیں ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے آپ کے لیے، ہم نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے آپ کے لیے، اور آج جب مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کی بات ہے تو آپ کہتے ہو جس کو جانا ہو وہ چلا جائے. کہا یا تو ہم فتح حاصل کر کے واپس جائیں گے یا ہماری لاشیں ہمارے گھروں کو واپس جائے گی. کام نہیں جانے والے. جب رومیوں نے اعلان کیا تھا، کہا صلاح الدین تم یہ لشکر لے کر کے یہاں آ گئے، تمہارے پاس طاقت ہی کیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہیں؟ کہ آئے بہت ہو گئے لیکن اب جو آئے ہیں ان کے بارے میں سن لو. یہ جو پیچھے لشکر تمہیں کھڑا نظر آ رہا ہے یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تربیت یافتہ فوج کھڑی ہوئی ہے. صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ حضور غوث پاک کے مرید تھے صلاح الدین ایوبی. بچپن میں آپ کے والد نے صلاح الدین کو مرید کرایا تھا، لیکن بعد میں جب غوث پاک کا وصال ہو گیا اور جب صلاح الدین بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو پھر خواہش ہوئی مرید ہونے کی، لیکن اب غوث پاک کا تو انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا تھا. تو غوث پاک کے بیٹے حضرت عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس حضور سلطان صلاح الدین ایوبی گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے غوث پاک کا مرید ہونا ہے. آپ غوث پاک کے بیٹے نے پھر دوبارہ آپ کو مرید بنایا صلاح الدین ایوبی کو. تو وہ صلاح الدین ایوبی کہ جب پہنچے تھے عبد الرزاق قادری کے پاس، غوث پاک کے بیٹے کے پاس، کہا دعا کر دیجئے. تو آپ کو بتاؤ لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرتے ہیں. حضرت عبد الرزاق قادری غوث پاک کے بیٹے نے صلاح الدین ایوبی کی گردن پکڑ کے دعا کی تھی. اس لیے کہ کسی نے پوچھا تھا صلاح الدین دنیا میں بڑے بادشاہ وہ جنگوں میں شہید ہو گئے، مارے گئے، لیکن تم اب تک شہید نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کافروں کے پاس ایسی کوئی تلوار نہیں ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے گردن پر وار کر سکے، اس لیے کہ جس صلاح الدین کی گردن پر اس کے پیر کا ہاتھ ہو، بھلا وہ کون سی تلوار ہو سکتی ہے جو اس کی گردن کو الگ کر سکتی ہے؟ یہ قول ہے صلاح الدین ایوبی کا. یہ جو بزرگان دین تھے یہ ولیوں سے جڑے ہوئے تھے. آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، محمود غزنوی کو دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر کو دیکھیں، اگر آپ ٹیپو سلطان کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ سب غوث پاک کے عاشق تھے، یہ سب ولیوں کے چاہنے والے تھے، یہ سب مصطفیٰ سے محبت کرنے والے تھے. اسی لیے وہ کامیاب تھے. وہ کامیاب اس لیے تھے کہ وہ درباروں سے جڑے ہوئے تھے. ہم ناکام اس لیے ہے کہ ہم بازاروں سے جڑے ہوئے ہیں.